دوسرے نمبر پہ ہے نیت. جو نیت ہے اس کا ایک کوئی عمل کرتا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے، وہ خالص ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کو کل تولا جائے گا تو نیتوں کو سامنے رکھ کے، اگر نیت بری ہوگی تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 3 النصح فی العبادہ. عبادت میں نصیحت کس کی لینی ہے، طریقہ کس کا لینا ہے، کس کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. کہ کوئی بھی عمل کرے ہمارا طریقہ قابل قبول نہیں. جس طرح وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم صادر فرمایا اور لوگوں کو کرتے دیکھا اور خاموش رہے، ان کو پسند فرمایا، یہ سارے کے سارے طریقے، اس طریقے کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے تو وہ قابل قبول ہو. اور نمبر 4 چوتھی شرط یہ ہے کسی عمل کی کہ اگر ہم یہ اعمال کرتے ہیں ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا کرتا ہے، تو اس ثواب کی حفاظت کرنے کے لیے احکامات اللہ اور اس کے رسول